ڈیئر پلیز میری بات سنیں، میں اگریسو ہرگز نہیں ہو رہا، میں جسٹ آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میں بیرون ملک نوکری کے ہرگز خلاف نہیں ہوں۔ اب میری بات کو دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں۔ میں نے تقریباً ملک سے 12 سال باہر گزارے ہیں، اور ان 12 سالوں میں میکسیمم 12 مہینے اپنے گھر میں رہا ہوں گا۔ تقریباً ہر پاکستانی جو بندہ ملک سے باہر ہے اس کی یہی حالت ہے، وہ سال میں 1 مہینہ گھر رہ سکتا ہے۔ اگر اس حساب سے میں 30 سال ملک سے باہر رہتا ہوں تو اٹس مین میں 30 سال میں سے 30 مہینے اپنے فیملی اپنے گھر میں گزاروں گا۔ اور مان لیتے ہیں کہ 30 سال بعد میں نے بہت سارا پیسہ کما لیا، میرے بچے پڑھ لکھ کر بڑے ہو گئے، پر اس سارے پروسیس میں کدھر گیا؟ میں نے اپنی جوانی نہیں جی، بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم نہیں گزارا، اپنے بچوں کی تربیت میں نہیں کر پایا، ماں باپ کی خدمت نہیں کر پایا، دوستوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں پایا، اپنے ملک سے دور رہا۔ اچھا، والدین کی اور اپنوں کی خدمت تو دور کی بات ہے، جو بیرون ملک ہوتے ہیں وہ اپنوں کے مرنے پہ جنازے پہ پہنچ جائیں، وہ اس کو بھی بڑی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ ہم جنازے پہ پہنچ گئے، خدمت تو دور کی بات ہے۔ اور ان دا اینڈ 25-30 سال ملک سے باہر گزارنے کے بعد جب بندہ گھر لوٹ کے آتا ہے اس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس ٹائم اس کو 2 ٹائم کی روٹی اور میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے 60 سال کے ضعیف کے لیے پیسہ کس کام کا؟ 2 ٹائم کی روٹی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس عمر میں 60 سال کی عمر میں 3 ٹائم آپ ہضم نہیں کر پائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہمارے سمیر آپ سے چیلنج میرا نہ سواریاں نو ویرو کوئی ایسا جہاں موٹیویشنل پروگرام کیوں کر رہے ہیں؟ تو یوں سمجھ لیں کہ جیسے نماز پڑھنے سے پہلے آپ نیت کرتے ہیں اور نیت کرنے کے بعد پوری توجہ سے نماز پوری کرتے ہیں ادھر ادھر بھٹکے بغیر، اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے نیت کر لیں کہ آپ کو گوٹ فارمنگ کرنی ہے یا نہیں، اور نیت کرنے کے بعد بغیر ادھر ادھر بھٹکے آپ پورا دھیان اور پوری جان لگا دیں اور اس میں کامیاب ہو جائیں۔ اور یقین کریں جب آپ نے ایک بار نیت کر لی کہ کرنا کیا ہے، تب آپ سب کچھ سیکھ بھی جائیں گے اور کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ پہلا سٹیپ نیت کا ارادہ کرنے کا ہے۔ میری کوشش ہے کہ شاید میری ویڈیو دیکھ کر کوئی ارادہ کر لے، ہمت پکڑ لے۔ ہم نیکسٹ سٹیپ میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ گوٹ فارمنگ کو ہر اینگل سے کور کریں گے تاکہ نئے آنے والوں کو گوٹ فارمنگ سے متعلق پوری انفارمیشن ٹریننگ مل سکے۔ اس لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز ٹائملی آپ سب تک پہنچ سکیں۔ اچھا، آج کا پروگرام ٹاپک کوئی پلان نہیں تھا، سڈنلی میرے کچھ دوست آ گئے، انہوں نے بھی اس کی ریکویسٹ کی، اور جو پہلے ہم نے جاب اور بزنس پہ ویڈیو شیئر کی تھی اس کو بھی تقریباً 50,000 لوگوں نے دیکھا، اور اس میں سے بھی کافی دوستوں نے ریکویسٹ کی، مجھے میسیجز بھیجے کہ اس پہ مزید کوئی پروگرام کریں۔ تو چلیں آج اسی کو ڈسکس کرتے ہیں کہ گوٹ فارمنگ یا کاروبار کیسے بہتر ہے بیرون ملک نوکری کرنے سے۔ اچھا، میں یہاں بتاتا چلوں کہ سب سے امپورٹنٹ قیمتی چیز جو ہوتی ہے زندگی میں وہ ٹائم ہوتا ہے، اور پردیس میں رہنے والا اپنی زندگی دے کر پیسہ کماتا ہے، اور جب پیسہ آ جاتا ہے زندگی نہیں رہتی، آپ کے ماں باپ نہیں رہتے، آپ کے بچوں کا بچپن نہیں رہتا، آپ کی بیوی بوڑھی ہو جاتی ہے، آپ کے دوست یار آپ سے جدا ہو جاتے ہیں، آپ اپنا علاقہ، خوشی غمی سب چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی صرف ایک پیسہ کمانے والی مشین بلکہ ATM مشین بن کے رہ جاتی ہے۔ آپ مہینے کے مہینے اس سے پیسے نکالتے ہیں اور گھر بھیج دیتے ہیں، یہ آپ کی زندگی ہے۔ پردیسی بندہ جب 1-2 سال بعد گھر واپس جاتا ہے تو اسے سب کی شکلیں تبدیل ملتی ہیں، بچے بڑے ہو گئے ہوتے ہیں، جو جوان ہیں وہ بوڑھے ہو گئے ہوتے ہیں، اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ وہ جب واپس آتا ہے ملک سے، آتے ٹائم گھر والوں کو کہتا ہے اچھا میں چلتا ہوں 2 سال بعد فلاں مہینے میں آؤں گا۔ اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اتنا مجبور ہے کہ 2 سال بعد اس کو آنا ہے، وہ اپنی مرضی سے جا بھی نہیں سکتا۔ اچھا، جب ہم پردیسی چھٹی جاتے ہیں تو گھر والے بھی مہمان کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، آپ کی صحیح غلط ہر بات مانتے ہیں کہ 10-15 دن کے لیے آیا ہے، جو کہتا ہے سن لو، اور دوسرا پیسے بھی تو دیتا ہے۔ میں نے بہت سارے پردیسی لوگوں سے ڈسکس کیے ہے، جب وہ 30-35 سال گزارنے کے بعد ملک واپس لوٹتے ہیں تو ان کے بچے بھی ان کی عزت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ انہیں آپ کی عادت نہیں ہوتی ہے۔ وہ کچھ دن بعد کہنے لگے کہ ابا باہر ہی ٹھیک تھا، ہر وقت روکتا ہے ٹوکتا ہے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، بیوی بھی اب اتنی عزت نہیں کرے گی کیونکہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور پیسے بھی نہیں کماتے۔ یہ ساری چیزیں اتنی جلدی آپ کو ہضم نہیں ہوگی، کیونکہ جب آپ پردیس سے آتے تھے تو آپ کو منسٹر جیسا پروٹوکول ملتا تھا جو اب واپس آنے پر نہیں ملے گا۔ آپ کچھ دن تو ان سب لوگوں سے لڑیں گے کہ میں نے آپ کے لیے زندگی ملک سے باہر گزار دی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، بٹ سب نے یہی کہنا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا بلکہ آپ کی وجہ سے ان کی زندگی خراب ہو گئی ہے۔ فائنلی دل برداشتہ ہو کر آپ نے ایک کونا پکڑ لینا ہے، بیٹھ کے سوچتے رہنا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے۔
اس دوران لوگ آپ کو پاگل نہیں تو کم از کم یہ کہنا ضرور شروع کر دیں گے کہ بوڑھا کھسکا ہوا ہے، اس کی باتوں پہ زیادہ دھیان نہ دیا کریں۔ آخرکار لوگوں کے بیہیویئر، رویوں کو سوچتے سوچتے آپ حقیقت میں پاگل ہو جائیں گے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں گے۔ یہ ہے پردیسیوں کی زندگی کی سٹوری، جس میں میں خود بھی شامل ہوں۔ جو پردیس میں رہتے ہیں وہ میری باتوں کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے، کیونکہ جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اچھا فیصلہ کیا ہے؟ ایک طرف پیسہ، صرف پیسہ اور صرف پیسہ ہے، اور دوسری طرف زندگی جس میں ماں باپ ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، دوست جا رہے ہیں، اپنا ملک ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے عظیم لیڈرز دیے تھے جن کی وجہ سے ہمیں اپنا ملک مل گیا، بٹ اس کے بعد بدقسمتی سے ہمیں اتنے بے ضمیر لیڈرز ملے ہیں کہ ہم اس ملک میں رہ نہیں سکتے۔ ہمیں کام کے لیے، روزگار کے لیے ملک سے باہر آنا پڑتا ہے، جبکہ ہمارا ملک وسائل سے مالا مال ہے، بٹ ہم پاگلوں کی طرح جیے فلاں بس نعرے لگانے کے قابل ہیں، اور یہی ہماری اوقات ہے۔ جس دن کرپٹ لیڈرز کو آپ نے جوتے مارنا شروع کر دی، اس دن آپ کو کمانے کے لیے ملک سے باہر نہیں آنا پڑے گا۔ یہ کرپٹ لیڈرز اپنی اولاد کی غیر موجودگی میں علاج تک نہیں کرواتے، اور ایمانداری سے پردیس میں ایک محنت مزدوری کرنے والا غریب انسان اپنے ماں باپ کے جنازے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کبھی تجربے کے طور پر 1 گھنٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ارائیول اور ڈپارچر میں گزار لیں، آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ پردیس میں رہنے والے اور ان کے گھر والے کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میرے پردیسی بھائی آج ہی نوکری چھوڑ دیں اور اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج سے پلاننگ کریں اور باہر رہتے ہوئے کوئی چھوٹا سا کام اپنے ملک میں شروع کر دیں، تاکہ کچھ عرصے بعد اپنے ملک واپس آنے کے قابل ہو جائیں۔ کہ اتنے وسائل ہو جائیں کہ آپ واپس آ جائیں، کیونکہ 30 سال بعد بھی آپ کو پاکستان واپس جا کر کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑے گا گزارا کرنے کے لیے۔ تو آج سے کیوں نہ شروع کیا جائے؟ سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے آپ کی ڈائریکشن۔ فار ایگزامپل، آپ پنڈی کی طرف منہ کر کے چلنا شروع کر دیں اور آپ کی خواہش کراچی پہنچنے کی ہو، آپ جتنی بھی جان مار لیں آپ نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ آپ کی ڈائریکشن غلط ہے۔ تو سفر شروع کرنے سے پہلے اپنی ڈائریکشن درست کریں۔ آپ جیسا سوچیں گے، جیسا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ اسی سے آپ کو نوازے گا۔ تو بڑا سوچیں، بڑا خواب دیکھیں۔ جب دینے والے نے کوئی حد، کوئی پابندی نہیں لگائی تو ہم خود کو کیوں لمیٹڈ کریں؟ بزنس ہو، ایجوکیشن ہو یا نوکری ہو، سکسیس آپ کو اس فیلڈ میں مل جائے گی، بٹ دیکھنا یہ ہے کہ جس کی جستجو آپ کر رہے ہیں یا جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں اس کی اہمیت، ویلیو کیا ہے۔ اگر آپ کی خواہش پڑھ لکھ کر سرکاری نوکری کرنا یا ٹائی والی نوکری حاصل کرنا جسے آپ وائٹ کالر کہتے ہیں، یا آپ بزنس اس پرپس کے لیے کر رہے ہیں کہ چلو سکون ہوگا، کچھ کام نہیں کرنا پڑے گا، تو بھائی آپ کے خواب بہت چھوٹے ہیں۔ دنیا میں بہت کچھ ہے۔ کام ایسا سلیکٹ کریں کہ اگر آپ منزل پر پہنچ جائیں تو آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ خاندان، محلے، گاؤں، شہر اور معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ میرے خیال میں خواب کم از کم اتنا سا تو دیکھنا چاہیے، ادروائز روٹی مشکل یا آسان ہر کوئی کما ہی لیتا ہے۔ میں نوکری اور ایجوکیشن کے بالکل خلاف نہیں ہوں، پلیز اسے دوسری سائڈ پر مت لے کے جائیے گا، مگر آپ دنیا کے امیر اور کامیاب ترین بزنس مین کی سٹوریز پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب ان کی عمر کے لڑکے کالج اور یونیورسٹی جا رہے تھے، وہ اس ٹائم منڈی، مارکیٹ اور بازار میں پہنچ گئے۔ لوگوں نے ان پر طنز کیا، تنقید کی اور ان کا مذاق اڑایا، کیونکہ اس وقت ان کی عمر کے لڑکے صاف ستھرے کپڑے پہن کے، کتابیں اٹھا کے کالج اور یونیورسٹی جا رہے تھے، اور وہ منڈیوں میں، بازاروں میں دھکے کھا رہے تھے، مگر انہوں نے سب کچھ برداشت کیا، اور کچھ عرصے بعد ہوا یہ کہ منڈیوں والے دھکے کھاتے کھاتے بڑے بزنس مین بن گئے، اور یونیورسٹیوں والوں نے ڈگریاں لے کر انہی منڈی والوں کے پاس نوکریاں شروع کر دی۔ اسٹڈی بہت اچھی چیز ہے، اگر آپ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، لائر، آئی ٹی اسپیشلسٹ یا فائنینس میں اسپیشلسٹ ہیں، اگر آپ نے سمپل BA MA کیا ہوا ہے تو اس بیس پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کہیں دکاندار، کسی اسٹور میں سیلز مین کی نوکری مل سکتی ہے۔ اس سے زیادہ آپ سمپل BA MA میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ آج آپ کے ارد گرد جتنے کامیاب سکسیسفل لوگ ہیں، یہ سارے وہی ہیں جنہوں نے لوگوں کی تنقید اور طنز کو برداشت کیا۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ جو برداشت کر گیا وہ جیت گیا۔ ڈسکشن کافی لمبی ہو گئی ہے، اب میں اس کو اس بات پہ کنکلوڈ کروں گا، بلکہ آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ یہاں رہتے ہوئے گوٹ فارمنگ کریں، کیونکہ اس میں انیشلی انویسٹمنٹ بھی بہت کم چاہیے، یہ ایزلی آپ کے گھر والے اس کو مینیج کر سکتے ہیں، اس میں نقصان کے چانسز بھی بہت کم ہیں، اور ہماری یہ عادت ہے کہ ہر چیز پہ ہمیں کامیابی کی، سکسیس کی گارنٹی چاہیے ہوتی ہے۔ ایز اے مسلم اس سے بڑی گارنٹی کیا ہو سکتی ہے کہ تمام انبیاء کرام نے بکریاں پالی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گوٹ فارمنگ، بکریاں پالنا آپ کی مفلسی کو، آپ کی غربت کو دور کر دے گا، اور یہ جس گھر میں پائی جاتی ہیں اس گھر میں برکت کا باعث بنتی ہیں۔
تو آپ اللہ کا نام لے کے گوٹ فارمنگ شروع کریں. اگر اس سے بہتر آپ کے ذہن میں کوئی بزنس ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جن ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے ان کی ڈیٹیل یہ ہے. سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال کہ چرائی کے بغیر بکریوں کو پالا جا سکتا ہے یا نہیں. سیکنڈ, جن لوگوں کے پاس سب چارہ اگانے کے لیے جگہ اویلیبل نہیں ہے اور نہ ہی چرائی کے لیے جگہ ہے, کیا وہ کامیاب گوٹ فارمنگ کر سکتے ہیں. تھرڈ, کیا گوٹ فارمنگ شہر میں رہنے والوں کے لیے فیزیبل ہے جہاں ہر چیز پیسوں کی خرید کر بکریوں کو کھلانی پڑتی ہے.